سورہ الانعام 9واں رکوع۔ مسلمانوں کی خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسرے سنور جائیں اور عذاب الہی سے بچ جائیں۔ ان سے یہ توقع کرنا عبث ہے کہ وہ خود گمراہ ہو جائیں اور ان بتوں کے سامنے سجود ہوں جن کے قبضہ قدرت میں خود ان کی زندگی نہیں۔ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہ ہو وہ دوسرے کو کیا نفع نقصان پہنچا سکے گا۔ اس رکوع میں مسلمانوں کے جذبہ ایمانی، تلاش حق اور اسلام کو عام کرنے کی تمناؤں کا ذکر آ رہا ہے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا وما يرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے کیا ہم لوگ اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو ہم کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جب اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کافرو، تمہاری کیسی عبث تمنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہماری مثال اس شخص کی طرح ہوگی جس کو شیطان نے جنگل میں راستہ بھلا کر حیران و پریشان کر دیا ہے۔ اس کے رفیق اس کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس چلا، لیکن وہ ایسا حواس باختہ ہو کہ کسی کی نہ سنتا ہو نہ سمجھتا ہو۔ آپ فرما دیجئے بے شک جو راہ خدا نے بتلا دی ہے وہی سیدھی راہ ہے، اور ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے فرما بردار رہیں۔ ہم کو تو سیدھا راستہ مل گیا، ہم سے یہ امید کرنا کہ ہم راہ سے بھٹک جائیں گے عبث اور فضول ہے۔ البتہ اگر تم راہ ہدایت چاہتے ہو تو اسی سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِی إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ بھی ہم کو حکم ملا ہے کہ نمازوں کو قائم رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ اس حضوری کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک دن دوسرے دن سے بہتر گزارو کہ مرنے سے قبل اس کی یاد دل میں قائم ہو جائے، جان جائے اللہ کا حکم ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ ٹھیک طور پر پیدا کیا، یہ سب اسی کے حکم سے قائم ہے، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا، یعنی اے حشر برپا ہو جا، تو وہ ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اسی کا فرمان حق ہے، اسی کی بات سچی ہے، اور اسی کی بات چاہت ہوگی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، حکومتوں کے ظاہری تقسیم بھی ختم ہو جائے گی، ایک اللہ کی حکومت ہوگی۔ وہ چھپی اور کھلی سب باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ اس کا ہر فعل علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ گزشتہ آیات میں توحید کا ذکر مکذبین اسلام سے الگ رہنے کا حکم تھا۔ یہاں موحد اعظم امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید و تبلیغ دونوں کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت واضح ہو جائے اور اہل کتاب کے مقابلے میں حجت بنے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے بابا آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا مانتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے عجائب دکھا دیے اور تمام اشیاء کی حقیقتوں سے انہیں آگاہ کر دیا۔ اپنی خدائی انہیں آنکھوں سے دکھا دی تاکہ وہ کامل یقین والوں میں سے ہو جائیں، علم الیقین عین الیقین کے درجے پر پہنچ جائے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔
پھر جب رات نے ان کو تاریکی میں لے لیا، رات کا اندھیرا چھا گیا، تو انہوں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا۔ کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ ہرگز نہیں، غروب ہو جانے والا، ڈھل جانے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ اس کی نورانی تجلیات سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے گا تو میں بھی گمراہوں کے گروہ میں پڑ جاؤں گا۔ یہ چاند کے رب ہونے کا انکار بھی ہے اور باری تعالیٰ سے استقامت دین اور ہدایت کی دعا بھی۔ فلما رأى الشمس بازغات قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا کہ اس کی روشنی کے سامنے آنکھ نہیں ٹھہرتی تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو بول اٹھے اے میری قوم، میں نے ان سب کو دیکھ لیا جن کو تم اپنا معبود قرار دیتے ہو، ان کی حقیقت تو زوال ہے، اللہ لا زوال ہے۔ میں ان سب سے جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو بیزار ہوں۔ یعنی میرا رخ، میری توجہ تو اس ذات کی طرف ہے جو ان سب کا خالق ہے اور وہی میرا رب ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے تو اپنا منہ اسی ذات کی طرف یکسو ہو کر کر لیا، ہمتاً اسی کی طرف متوجہ ہو گیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی جب منکرین لاجواب ہو گئے تو ان کے پاس فضول بحث کرنے، جھگڑنے اور اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈرانے کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ وَحَاجَّاهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا کہ تم نے توہین ہمارے معبودوں کی ہے، اس کا وبال تم پر ضرور پڑے گا۔ آپ نے کہا کیا تم اللہ کے ایک ہونے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ مجھے ہدایت فرما چکا ہے۔ اس نے ہر زوال پذیر چیز کی حقیقت مجھ پر کھول دی ہے، کشف اعلیٰ و کشف افضل سے سرفراز فرمایا ہے۔ میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، وہ مجھے کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کوئی بات چاہے، یعنی مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو اور بات ہے۔ میرے رب کے علم نے سب چیزوں کا احاطہ کر لیا ہے، اسے سب باتوں کا علم ہے۔ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم سوچتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ذرا غور تو کرو، میں تمہارے شریکوں سے کیا ڈروں جن کے قبضے قدرت میں کچھ بھی نہیں، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اس کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو جس کی تم پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب تم ہی بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں، مجھ میں اور تم میں، کون امن و سلامتی کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر تم کو علم ہو تم سمجھ سکتے ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یاد رکھو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، دل جمعی اور امن کلی انہی کو حاصل ہے اور وہی سیدھی راہ پر ہیں۔